اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، موت بہترین واعظ ہے۔ مختصر تشریح یہ ہے کہ موت کو یاد کرنے سے نفسانی خواہشات مر جاتی ہیں اور انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے آتش حرص بجھ جاتی ہے اور دنیا انتہائی چھوٹی اور حقیر دکھائی دیتی ہے۔ موت آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے اور دنیا کی منازل میں آخری منزل ہے، اور وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جسے آخرت کی پہلی منزل میں عزت ملے، اور وہ شخص بہت سے مقدر والا ہے جس کی دنیا کی آخری منزل بہت ہی بہتر ہو۔ مخلصین موت کے مشتاق ہوتے ہیں اور مجرم افراد موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ آدمی موت کو اپنے سے دور سمجھتا ہے، مگر موت انسان کے بہت قریب ہوتی ہے۔ انسان موت کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص دنیاوی لذات چھوڑنا نہیں چاہتا۔ موت انسان سے دنیاوی لذات چھڑا دیتی ہے، اس لیے بہت سے انسان موت سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو موت کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو انسان قبر میں سوائے ایک کفن کے اور کچھ بھی نہیں لے جاتا۔ اسی حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی چلوں کہ ایک بوڑھے شخص کی اپنے بیٹے سے عجیب وصیت تھی۔ وہ وصیت یہ تھی کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد میرے پیروں میں یہ پھٹے پرانے موزے پہنا دینا۔ میری خواہش ہے کہ مجھے قبر میں کفن کے ساتھ ساتھ یہ پھٹے اور پرانے موزے پہنا کر اتارا جائے۔ باپ کا مرنا تھا کہ غسل و کفن کی تیاری ہونے لگی۔ چنانچہ حسب وعدہ بیٹے نے عالم دین سے وصیت کا اظہار کیا، مگر عالم دین نے اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا ہمارے دین میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے۔ مگر لڑکے کے کافی اصرار کی وجہ سے اس شہر کے بہت سارے علماء ایک جگہ پر جمع ہو گئے تاکہ کوئی نتیجہ نکل سکے، مگر ہونا کیا تھا، لفظی تکرار بڑھتی گئی اور کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ اسی شور و گل میں ایک شخص وارد محفل ہوا اور بیٹے کو باپ کا خط تھما دیا جس میں باپ کی وصیت لکھی ہوئی تھی، اور وہ وصیت یوں تحریر تھی کہ اے میرے پیارے بیٹے، دیکھ رہے ہو کثیر مال و دولت، جاہ و حشم، باغات، گاڑی، کارخانے اور تمام امکانات ہونے کے باوجود اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں ایک بوسیدہ موزے اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ ایک روز تمہیں بھی موت آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہیں بھی ایک کفن ہی لے کے جانا پڑے گا۔ لہٰذا کوشش کرنا کہ جو مال و دولت میں نے ورثے میں چھوڑی ہے اس سے استفادہ کرنا، نیک راہ میں خرچ کرنا اور بے سہاروں کا سہارا بننا، کیونکہ جو واحد چیز قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی وہ تمہارے بہترین اعمال ہوں گے۔ بے شک انسان جب مر جاتا ہے تو ایک کفن کے سوا قبر میں دوسری چیز جو انسان کو کام آتی ہے وہ اس کے بہترین اعمال ہوتے ہیں، اور اسی اعمال کے بنا پر اس کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو آگے کا سفر اور اس کے بعد جو جزا ملتی ہے بہترین ملتی ہے، اور اعمال خراب ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا مقرر کر کے بیٹھا ہے کہ جس کو انسان قبول نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔